بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا آخری پہر تھا۔ میں اس وجہ سے جاگ رہی تھی کیونکہ میرے ابا رات کے اس پہر اکثر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان کی تلاوت میں اتنی حلاوت اور مٹھاس تھی کہ سن کر انسان بس اپنے کانوں پر یقین نہیں کر پاتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کسی انسان کی آواز ہے۔ ابا بہت شریف النفس انسان تھے۔ ان کی عمر 60 سال تھی، داڑھی سفید تھی اور بہت ہی زیادہ تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں نے کبھی بھی ان کی زبان کو ذکر سے خالی نہیں دیکھا تھا۔ میں جب بھی آتی دیکھتی تو ابا ہر وقت ذکر میں مصروف ہوتے تھے اور رات کے وقت وہ خصوصاً نماز اور تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ میں اکثر ہی ابا کے کمرے کے باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنا کرتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا کہ میں کسی اور ہی جہاں میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں اپنے ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی کہ میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی تھی۔ بھابھی اس وقت ابا کے کمرے کے باہر کیا کر رہی تھی، یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے بھابھی کو اٹھ کر پوچھا نہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا وہ گھوم کر ابا کے کمرے کے دروازے کی طرف جا رہی تھیں۔ اس وقت بھابھی کا جاگنا ہی بڑی غیر معمولی بات تھی۔ بھیا تو گہری نیند سو رہے ہوتے تھے اور وہ بھابھی کو کم ہی کمرے سے باہر آنے دیتے تھے، لیکن آج بھابھی رات کے اس پہر کسی بھوت پریت کی طرح گھر پورے میں منڈلاتی پھر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی کام ہوگا۔ وہ ابا کے کمرے کی طرف گئی تو وہاں سے آواز آنا بند ہو گئی۔ اب ابا کے کمرے سے سرگوشی کی آواز آ رہی تھی۔ لگتا تھا ابا تلاوت ختم کر کے اب اپنے کسی کام میں مصروف ہیں، لیکن یہ سرگوشی کس کی تھی؟ میں ذرا غور سے سننے لگی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کہ وہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی تھے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں حیران ہوئی تھی، ابا کے کمرے میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کبھی اپنے کمرے میں اماں کو بھی آنے نہیں دیتے تھے۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اور وہ ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کمرے کو سائٹ پر بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ کوئی ابا کو ڈسٹرب نہ کر سکے، لیکن اب ان کے کمرے سے ایک عورت اور ایک مرد کی آواز آنا بڑی حیرت ناک بات تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی کیونکہ مجھے کسی کے راز کو کھولنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیوں کر ہوا، کیسے ابا کے کمرے سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ کب صبح ہو گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر آج سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا، ابھی تک اس کی نیند نہیں کھلی تھی۔ حالانکہ اتوار والے دن جب ہم سب 10 یا 11 بجے کے قریب اٹھتے تھے تو سب لوگ اپنی نیند پوری کر چکے ہوتے تھے، لیکن آج تو میرا بھائی اس قدر نیند میں لگ رہا تھا جیسے پوری رات سویا ہی نہ ہو۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ شاید میرا بھائی اور بھابھی ہی رات کو سرگوشی کر رہے ہوں اور مجھے صحیح سے سمجھ نہ آئی ہو۔ لیکن میں نے بھیا سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی؟ کہنے لگے میں ساری رات گہری نیند سویا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی جو کہ صرف سہاگنوں کے چہرے پر ہوتی ہے۔ مجھے لگا جیسے بھابھی میرے بھائی سے دور رہ کر بھی بہت خوش ہے، حالانکہ بھابھی کا چہرہ ایک مختلف کہانی بتا رہا تھا۔ میرا بھائی کسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بھابھی نے اس سے کہا آج وہ اپنے میکے جانا چاہتی ہیں۔ بھابھی کی یہ بات سن کر بھائی نے انہیں بیزاری سے دیکھا اور بولا کہ تم خود چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی نیند مجھے آج سے پہلے جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اتنی نیند مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ ابا آج سارے معاملے میں چپ چاپ تھے، بالکل ایسے جیسے انہوں نے کوئی سانپ سونگھ لیا ہو۔ ابا بھابھی کو ناراضگی بھری نظر سے دیکھ رہے تھے مگر منہ سے کچھ نہیں بولے۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ کسی کو بھی ڈانٹتے ڈپٹتے نہیں تھے۔ شاید آج ابا جان ہم سب میں سے کسی کے ساتھ ناراض تھے، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حسب معمول میں بھی خاموش ہی رہی۔ اماں بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھیں۔ لگتا تھا جیسے کوئی ایسی پریشانی ہے جو ابا اور اماں کے درمیان باہم ہے، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد بھابھی نے اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی کہ مجھے اپنی اماں کے گھر جانا ہے۔ فضل اگر آپ آ سکتے ہیں تو چلیں، ورنہ میں اکیلی بھی چلی جاؤں گی۔ فضل بھائی نے بھابھی کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے کمرے کا رخ کیا۔
میں ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ بیڈ پر اوندھے منہ پڑے سو رہے تھے۔ بھابھی اپنا بیگ لے کر ہی رکھائی کے ساتھ مجھے جواب دیا تھا، جبکہ آج سے پہلے وہ ہمیشہ بڑی محبت سے پیش آیا کرتی تھی۔ خیر، ان کے میکے جانے کے بعد میں نے دیکھا ابا پھر اپنے عبادت والے کمرے میں چلے گئے۔ حالانکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے، لیکن آج دن کو بھی اپنے حجرے میں ہی بند رہے۔ اماں نے بھی ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ بھی جائے نماز پر بیٹھی مصلی پر ذکر کر رہی تھیں۔ یہ بات دونوں کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، جو انہیں ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کیا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم شام کا کھانا بناؤ۔ میں ابھی کچن میں ہی موجود تھی کہ گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے موجود کھڑی ہستی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کی اماں بھی تھیں۔ اماں تو میرے دیکھتے ہی واپس چلی گئیں اور جا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں، جبکہ ان کی بیٹی منہ بسورے اندر داخل ہوئی۔ کیا بات ہے بھابھی، آپ کی امی ادھر بھی نہیں آئیں اور ہم سے بھی کوئی بات نہیں کی؟ آپ واپس کیسے آ گئیں، وہ بھی اتنی جلدی؟ آپ تو ایک ہفتے کے لیے رہنے گئی تھیں۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو غصے سے بولی، کیوں؟ میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں پر ایک ہفتہ رہوں یا ایک دن، تمہیں اس سے کیا مسئلہ؟ کیا تمہیں میرے یہاں آنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں نے اس کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تو وہاں لال ڈوریاں تھیں، یعنی کہ بھابھی کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اس کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود نہیں جانتی تھی، لیکن بات بڑی عجیب سی تھی کہ ماں کے گھر جا کر وہ فوراً ہی 2-3 گھنٹوں کے بعد لوٹ بھی آئی اور اس کی آنکھیں بھی رو رو کر سوج چکی تھیں۔ میں نے بھابھی کو اس طرح سے دیکھا تو پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے بھابھی، آپ اپنی پریشانی مجھے نہیں بتائیں گی؟ نہیں بتاؤں گی؟ تمہارے باپ کو تو پتہ ہے نا میری پریشانی کیا ہے؟ پتہ نہیں کو تو پتہ ہے نا میری پریشانی کیا ہے؟ پتہ نہیں یہاں پر کوئی بولتا کیوں نہیں ہے؟ اب میں تمہیں بھی کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری نہیں سنو گی، بلکہ اپنے باپ یا بھائی کی حمایت کرو گی۔ یہ کہہ کر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں ہکا بکا بس دیکھتی ہی رہ گئی کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ کافی دیر گزر گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر ابا سے بات کروں گی، لیکن ابا اپنے حجرے میں یوں بند ہو کر رہ گئے جیسے کہ انہیں سانپ نے سونگھ لیا ہو۔ پھر شام کو انہوں نے حجرے سے پیغام بھجوایا کہ مجھے رات کا کھانا حجرے میں ہی دیا جائے۔ ابا کی یہ بات بڑی ہی حیران کن تھی۔ خیر، اماں نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا جا کر ابا کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت ابا اپنے کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں تھے۔ یوں مجھے ابا سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا، مگر سامنے مصلی پر قرآن پاک پڑا ہوا تھا، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ابا ابھی بھی مسلسل تلاوت ہی کر رہے تھے۔ میں وہاں بیٹھ کر ابا کے باہر آنے کا انتظار۔ بیٹی، تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ ابا نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو میں نے کہا کہ بھابھی کی طبیعت خراب ہے، انہیں کوئی پریشانی ہے، آپ ہی ان کا مسئلہ حل کر دیں۔ کہتی ہیں کہ نہ ہی میرا سسر اس معاملے میں بولتا ہے، نہ میرا شوہر، میرے مسئلے کسی کو نظر نہیں آتے۔ میری بات سن کر ابا مسکرائے اور بولے، جا کر اپنی بھابھی سے کہو کہ آ کر مجھ سے دم ڈلوا دے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے نظر ہو جاتی ہے اور اکثر عورتوں کو نظر کا مسئلہ رہتا ہے، تم جاؤ، جا کر اسے میرے حجرے میں بھیجو۔ میں نے جا کر یہ بات بھابھی کو بتائی تو بھابھی نے ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ میں رات کو جاؤں گی۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، پتہ نہیں یہ کس چیز کی چمک تھی، لیکن وہ ایسے خوش ہوئی تھی جیسے اسے برسوں کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا میرا شیوا نہیں تھا، لیکن رات کو کھانے کے بعد ابا نے بھابھی کو اشارہ ضرور کیا تھا کہ بیٹی میرے کمرے میں کسی چیز کے اثرات ہیں، اسی طرح رہیں تو تمہاری صحت گر جائے گی، دم کروا کر چینی اور پانی بھی لے جاؤ اور مجھ سے دم بھی ڈلوا لینا، میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ابا یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب واپس آئی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کس حال میں ابا کے کمرے میں گئی تھی، لیکن اسے کمرے میں گئے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر چکے تھے۔ مجھے یہ بات عجیب لگی کہ وہ اتنی دیر سے وہاں کیا کر رہی ہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا تھا کہ میرے ابا کے کمرے سے ایک عورت کی چیخ کی آواز سنائی تھی۔ میں حیران ہو گئی، پہلے مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر بھابھی کی چیخ و پکار بڑھتی ہی گئی۔ بالآخر میں، میری امی، بھائی لوگ سب باہر آ کر صحن میں کھڑے ہو گئے۔ دیکھا تو
یہ چیخیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ ہم لوگ ابا کے کمرے کی طرف بڑھے تو وہاں پر مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا، جبکہ میری بھابھی کی رونے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ بھیا نے فوراً کمرے کی روشنی جلائی۔ میں نے سامنے دیکھا تو شرم سے آنکھیں جھک گئی تھیں۔ بھابھی تو عجیب و غریب حال میں نیچے فرش پر ایسے پڑی تھیں جیسے کسی نے ان پر ظلم و تشدد کر دیا ہو، اور وہ کافی دیر سے درد میں تڑپ رہی ہوں۔ بھائی پر نظر پڑتے ہی بھابھی فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگی، مجھے بچا لو افضل، مجھے اس درندے سے بچا لو، یہ بہت عجیب شخص ہے، اس کے اندر ہوس بھری ہوئی ہے، یہ مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک بری نظر سے دیکھتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری باپ کی عمر کا شخص میرے بارے میں ایسی باتیں سوچتا ہوگا۔ میں تو بھابھی کے منہ کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ارے دیکھ کیا رہی ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کمرے کا ماحول کیا بنا ہوا ہے؟ تمہارا باپ میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دم کرنے کے بہانے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور آ کر میرے ساتھ دست درازی کرنے لگا۔ خدا معاف کرے، ایسا سسر اللہ کبھی کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے۔ یہ شخص اتنی بری نیت کا نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو انہیں اپنے باپ کی جگہ مانتی تھی۔ ابھی بھابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھیں کہ ابا گمسم کمرے سے باہر جانے لگے تو بھائی نے انہیں روک لیا۔ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو باتیں کر رہی ہے ان کا جواب دے کر جائیں۔ ابا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جیسے انہیں اس بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ بیٹے، تم مجھ سے اس بات کا جواب مانگ رہے ہو، اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ ابا جو بات کی ہے اس کا جواب دیں۔ بھائی نے بڑی سختی سے ابا کو اپنے بازو میں جکڑ رکھا تھا، جیسے کہ وہ انہیں مجرم مان رہا ہو۔ مجھے تو اپنے بھائی کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ میں تو سوچ نہیں سکتی تھی کہ ابا اتنی گری ہوئی حرکت کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں حالات ہی ایسے بن گئے تھے کہ ہم سب ابا پر شک کرنے لگے تھے۔ حالانکہ ابا ایسے نہیں تھے، لیکن ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے، کسی سے بات چیت نہ کرتے، تو ہمیں ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ میری امی ابا کے ساتھ اب آپ پر الزام لگا رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر کو اچھے سے جانتی ہوں، میں نے آپ کے ساتھ زندگی کے 40 سال گزارے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کرنا تو دور کی بات، آپ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے ابا اماں کی یہ بات سن کر وہیں پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ بھائی اپنی بیوی کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے عادت تھی کہ میں ہمیشہ ان کے کمرے کے باہر گھومتی پھرتی رہتی تھی، یا تو کبھی میں واک کرتی یا کوئی نہ کوئی بہانہ میرے پاس ہوتا تھا جس کی وجہ سے میں ان کے کمرے کے باہر موجود رہتی تھی۔ میں نے دیکھا بھائی اپنی بیوی سے وعدے اور قسمیں نبھا رہا تھا، جبکہ بھابھی منہ بھر بھر کر میرے ابا پر الزام لگا رہی تھی، کہنے لگی کہ میں آپ کے ابا کی وجہ سے بولتی نہیں تھی، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ بہت احترام اور عقیدت کا ہے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ ایسی ہی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسا ہوا، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ بس اب آپ مجھے جلدی سے اس گھر سے دور لے جائیں تاکہ ہم دونوں الگ رہ سکیں۔ میرا بھائی یہ باتیں کر رہا تھا، میں اپنے کمرے میں آ گئی، مگر صبح ایک بہت اندھوناک خبر ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ ابا ناشتے پر نہیں آئے۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم جا کر انہیں جگا کر لے آؤ۔ بھائی کہنے لگا کہ وہ کس منہ سے ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں گے۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے برا لگا تھا۔ میں جلدی سے ابا کے کمرے میں گئی، وہ کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ میں نے آ کر بھیا کو بتایا۔ امی اور بھیا پریشان ہو گئے۔ ہم نے ابا کا کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ جیسے آخری سانسیں لے رہے تھے، ان کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے تھے اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ ہم فوراً سے ابا کو ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور بہت ذہنی پریشانی کی وجہ سے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ابا کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھائی تو مارے پچھتاوے کے رونے لگا۔ بھائی نے سوچا نہیں تھا کہ اس کا باپ اسے اتنی جلدی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جس باپ پر اس نے اتنا گھنونا اور گندا الزام لگایا، اس کی صفائی دینے سے اس باپ کو اتنی شرم اس دنیا سے ہی کوچ کر لی۔ بھائی کو احساس تو ہو چکا تھا کہ اس نے جو بھی کیا بہت غلط کیا، لیکن اسی وجہ سے وہ ابا کے جنازے پر بہت سخت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہر بار یہی کہتا کہ یہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے ابا کی قاتل ہے، اسے بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ میں آس پاس دیکھ رہی تھی، بھابھی تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی، نہ ہی وہ مجھے نظر آئی اور نہ اس نے مجھ سے دوبارہ بات کی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری بار وہ مجھے تبھی ملی تھی جب ہم لوگ ابا کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور اس نے مجھے سفید رنگ کی شال لا کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو کہنے لگیں، خدا غارت کرے اسے، جہاں گئی ہے دفع ہونے دو، مجھ سے دوبارہ اس کا نام مت لینا۔
अम्मा की आंखों में अपनी बहू के लिए गुस्सा था, जबकि भाई भी अपनी बीवी से नाराज़ था। हम लोग अपने अब्बा के जनाजे के कफन दफन में लगे हुए थे। सब लोगों ने हमसे पूछा कि आपके अब्बा इसी उम्र में कैसे अल्लाह को प्यारे हो गए। हम उन्हें क्या बताते कि घर के नाग ही उन्हें डस गए थे। लेकिन भाभी की गुमशुदगी अब हमें खटक रही थी और परेशान भी कर रही थी। सब लोग भाभी का भी पूछ रहे थे। हमने भाभी के माँ बाप से पूछा कि आपकी बेटी कहाँ गई, तो कहने लगी कि वो तो हमारे घर की तरफ नहीं आई। जिस दिन आई थी तो मैंने उसी दिन उसे अपने घर से भेज दिया था। भाभी की माँ भी अपनी बेटी से नाराज़ लगती थी, लेकिन हमारे सामने भरम रखा। हमसे अपनी बेटी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की थी, लेकिन परेशान वो भी थीं। कहने लगीं कि अगर उसका कुछ पता चले तो हमें भी बताइएगा। वो कब से गायब है। घर से सब मेहमान जा चुके थे। मेरे दिल में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अब्बा के कमरे में जाऊं, उनकी यादें ताज़ा कर लूं, उनके कमरे को देखूं, उनकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को कहीं सदका कर दूं ताकि अब्बा की रूह को सुकून पहुँचे। लेकिन मैंने जैसे ही अब्बा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, देखा तो वो अंदर से बंद था। ये देखकर मैं हैरान हो गई थी। मेरे अब्बा की तो वफ़ात हो गई थी, अब इस कमरे में कौन था? दरवाजे को मैं दोबारा से खोलने की कोशिश करने लगी। मैंने फ़ौरन आकर ये बात अपने भाई को बताई। भाई मेरी तरफ परेशान होकर देखने लगा। अम्मा भी आई। हम सब मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अंदर से एक चीख की आवाज़ आई। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मेरी भाभी की थी। दरवाजे को मत तोड़ो, खुदा के लिए मुझे यहाँ रहने दो। भाभी की आवाज़ अब वाज़ेह आई थी। क्यों रहने दें? तुमने हम सबको परेशान कर रखा है। बाहर आओ, सब मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। अम्मा ने भाभी को बाहर आने के लिए कहा, मगर वो खुदा ताला के वास्ते देने लगी कि ये दरवाज़ा मत खोलें। लेकिन भाई ने दरवाजे को खोलकर ही दम लिया था। दरवाज़ा टूटकर आगे जा गिरा, लेकिन भाभी ने एक ज़रा भी हरकत नहीं की थी। यहाँ तक कि उनके सर पर ज़ख्म आ गया, लेकिन वो हिली ही नहीं। मगर जब भाभी पर नज़र पड़ी तो मेरे तो जैसे पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैं तो सोच नहीं सकती थी कि अल्लाह का अज़ाब इतनी है। जो मेरी भाभी के साथ हुआ था वो बहुत ही बुरा था। भैया तब तक कमरे में नहीं था। भाभी को अम्मी ने कहा कि तुम जाकर अपने शौहर के कमरे में रहो, यहाँ से निकलो, ये मेरे शौहर का कमरा है। अम्मा ने उन्हें निकाल तो दिया था, लेकिन भाभी ने अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसने अम्मी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया था, बस मेरी ही नज़र पड़ी थी। भाई बाहर दरवाजे पर किसी से बातें कर रहा था। भाभी उसके कमरे में जा चुकी थी। थोड़ी ही देर के बाद भाई वापस आया और मुझसे पूछा कि वो कहाँ गई है। मैंने इशारा किया कि तुम्हारे कमरे में गई है। भाई अपने कमरे में गया तो चीखता हुआ बाहर आया। उसके चेहरे पर भी वहशत थी और परेशानी थी। अम्मा, अम्मा उसे बचा लो। ये कहकर भाई ने अम्मा के पीछे यूं बना ली जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ चिपकता है। क्या कर रहे हो बेटा? तुम अपनी बीवी से डर गए? वो एक औरत है, कोई डायन तो नहीं कि तुम मेरे पीछे छुप रहे हो। अम्मी ने भाई को डांट दिया तो भाई कहने लगा, नहीं अम्मी, वो डायन नहीं है, लेकिन मुझे उससे डर लग रहा है। बल्कि आप चलकर उसे खुद देख लें, क्या हुलिया बन गया उसका। भाई ये कहकर अम्मा को अंदर ले गए। अम्मा भी अंदर जाकर खामोश हो गई थी। मैं तो पहले ही भाभी का हाल देख चुकी थी। बस फिर क्या था। उसी वक्त उन्होंने अपनी बहू की उंगली पकड़ी और बोली, इस कमरे से निकल जाओ, इस घर से चली जाओ। तुमने इस घर को बहुत तबाह कर दिया। खुदा के लिए अब हमारा पीछा छोड़ दो। अम्मा ने ये बात बोल तो दी थी, लेकिन अगली ही खबर ने उन्हें मज़ीद चौंका दिया। भाभी अब अकेली नहीं थी। उसके वजूद में एक और वजूद भी पल रहा था, जो कि उनकी ही औलाद था। अम्मा सर पकड़ कर रह गईं, ए अल्लाह, तूने किस आजमाइश में डाल दिया है। अम्मा उसी शाम अपने शौहर की कब्र पर गई थीं। उनकी परेशानी देखने वाली थी, मगर फिर भी वो अपनी बहू के लिए रास्ते साफ़ करना चाहती थीं। उन्होंने अपनी बहू से कह दिया कि तुम अपने कमरे में ही रहना, बाहर मत आना। मैं जाकर अपने शौहर की कब्र पर दुआ मांगूंगी, उससे माफ़ी मांगूंगी। तुमने अल्लाह के उस नेक बंदे पर जो गिंदा घिनौना इल्ज़ाम लगाया, ये सब उसी का नतीजा है। तुम्हें अल्लाह की तरफ से सज़ा मिली है। भाभी ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। देती भी क्यों कर, वो अब कसूरवार थी और उसे इस कसूर की सज़ा मिलना ही थी। अम्मा ने जाकर अपने शौहर की कब्र पर माफ़ी मांगी, मगर कसूर तो उनका नहीं था। सो भाभी की जो शक्ल बिगड़ चुकी थी, उसकी आंखों का रुख ऐसे फिरा हुआ था जैसे इंसान की नहीं हैवान की आंखें हों, और शक्ल बंदर की जैसी हो गई थी। ये सब देखकर हमें बहुत खौफ महसूस होता था। अम्मा के दुआ करने से कुछ भी न हुआ। हम लोग एक आलिम दीन के पास गए। इन्होंने भाभी को देखा तो ये हालत देखकर कहने लगे, बेटा,
اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم نے جو کچھ بھی غلط کیا ہے، جو قصور تم نے کیا ہے، وہ ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہوگا۔ ساری مخلوق کو ہم کیسے اکٹھا کریں؟ بھائی نے کہا، میرا مطلب ہے اس گاؤں میں جتنا جائے اور یہ عورت ان کے سامنے اپنا اعتراف جرم کرے گی۔ اگر اس نے ایک لفظ بھی غلط بتایا تو اس کا عذاب پہلے سے بڑھ سکتا ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ بھابھی نے صرف ابا پر الزام لگایا تھا، مگر مولوی صاحب نے جب بتایا کہ اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ابا کا دل دکھا ہوا ہے، اگر یہ آ کر سب کے سامنے نہیں بتائے گی تو اس کی شکل زندگی بھر یوں ہی رہے گی۔ مولوی صاحب نے استخارہ کر کے ہمیں بات تو بتا دی تھی، پر بھابھی کے لیے اس سب پر عمل کرنا مشکل تھا۔ بالآخر اس نے ہمت جمع کر ہی لی، کیونکہ وہ اس صورت کو ساری زندگی کے لیے قبول نہیں کر سکتی تھی۔ جب اس نے اعتراف جرم کیا تو وہ فہرست لمبی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ابا کے کمرے کے باہر ایک لڑکے سے ملا کرتی تھی جو اس کا پرانا عاشق تھا۔ اس سے ملنے اور اس کے ساتھ راتیں گزارنے وہ اپنے مائکے بھی جایا کرتی تھی۔ اس نے کالا جادو بھی سیکھنے کی کوشش کی تاکہ اپنے شوہر کو اپنا غلام بنا سکے، اس کی دولت ہتھیا سکے اور ساری زندگی اس کے پیسوں پر عیش کرے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ بچہ اس کے پیٹ میں ہے، اس کے شوہر کا نہیں، اس کے عاشق کا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بھیا نے اسے ادھر ہی طلاق دے دی۔ اس کی صورت تو رفتہ رفتہ ٹھیک ہو گئی، مگر عزت نہ رہی۔ پوری زندگی وہ عزت کے لیے ترستی رہے گی، کیونکہ اس نے ایک ایسے انسان کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا جس کی عزت صرف زمین پر ہی نہیں، آسمانوں پر بھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔